نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ پیارے بچوں، قریش کی بہت کوشش رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پھیلانے سے روکا جائے، لیکن اس کے باوجود مکہ کے ارد گرد اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ قریش والوں نے ایک دن سوچا کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس منصوبے کی خبر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی آسمہ سے کہا ان کے لیے سفر کے لیے کچھ کھانا تیار کرے۔ آسمہ نے کھانا تیار کیا اور پیک کر کے ان کو دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم رات کو میرے بستر پہ سو جانا اور چادر اوڑھ لینا، وہ چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے رات کو نکلے اور غار ثور کی طرف چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جانے کے لیے ایک آدمی سے مدد لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رہنما کو 2 اونٹ دیے اور کہا کہ وہ 3 دن بعد اونٹ کو لے کر غار ثور آ جائیں، وہاں سے ان کے ساتھ مدینہ جانے کی رہنمائی کریں۔ ادھر قریش اپنے منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کے لیے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے صبح تک انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر آئیں گے تو آپ پر تلواروں سے حملہ کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ آئے۔ قریش نے جب اندر جھانک کر دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے تو قریش نے تھوڑے دیر انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ پھر قریش کو احساس ہوا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طرح قریش کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ قریش نے کچھ دیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے رکھا، پھر جانے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں پر چلتے ہوئے جب غار ثور تک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے تاکہ اچھی طرح دیکھ لیں وہ جگہ محفوظ ہے کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص کا ٹکڑا پھاڑا اور غار کے سارے سوراخ بند کر دیے، صرف ایک سوراخ کھلا رکھا اور غار کی صفائی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ پیارے بچوں، پھر کیا ہوا کہ اچانک ایک زہریلے کیڑے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹا۔ اتنا شدید درد ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق چیخے نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے، لیکن اس درد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چہرے مبارک پر گرے تو پھر آپ فوراً اٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگایا، درد ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دن کے ٹائم مکہ میں رہتے اور قریش کی ہر سازش کو
رات کے ٹائم آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام دن میں بکریاں چراتے رہتے، جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تب بکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے۔ 3 راتوں تک انہوں نے یہی کام کیا۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیں۔ ان میں سے کچھ کو ڈھونڈنے کے لیے غار سور تک گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قدموں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے کہ کہیں وہ انہیں ڈھونڈ نہ لیں۔ تو پیارے بچوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا اور انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لوگ غار کے منہ کے پاس آ گئے لیکن اندر نہ گئے، مایوس ہو کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں 3 راتیں گزاری۔ چوتھے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہنما اونٹ لے کر وہاں موجود تھا، وہ رہنما انہیں سمندر کے کنارے کنارے سے مدینہ لے کر گیا۔ یہ ایک لمبا راستہ تھا مگر محفوظ تھا کیونکہ اس راستے سے کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ ادھر قریش والوں نے یہ اعلان کر دیا، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑے گا، انہیں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جب یہ سن کر مکہ کے ایک مشہور گھوڑ سوار جس کا نام سراقہ بن جشن تھا، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے نکلا۔ سراقہ ابھی نکلا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور سراقہ بھی گر گیا۔ اس نے پھر کوشش کی لیکن سراقہ اور اس کا گھوڑا پھر گر گیا۔ سراقہ کھڑا ہوا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر سراقہ کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی سراقہ کے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک ریت میں دھنس گئی اور سراقہ پھر سے گر گیا۔ پھر سراقہ کا احساس ہوا کہ کس طرح سراقہ کو بار بار روکا جا رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن پھر سراقہ نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کامیاب ہوں گے۔ سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور قریش کے انعام کے بارے میں بتایا جو ان کے پکڑنے والوں کو ملے گا۔ سراقہ نے مکہ کے لوگوں کے سارے منصوبے بتائے، پھر آپ کو کھانے کی اور سفر میں کچھ سامان لے جانے کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا وہ کسی کو بھی ہمارے بارے میں خبر نہ دے۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جب وہ مکہ فتح کر لیں گے تب وہ اس سے بدلہ نہیں لیں گے، ان کے ساتھ امن کا سلوک کریں گے۔ جب سراقہ واپس جا رہا تھا تو اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں، تو سراقہ نے ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لیا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر مدینے کا جاری رکھا۔ پیارے بچوں، ملیں گے اگلی قسط میں، آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا سیرہ کہانی میں مدینے میں کیا ہوا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گی۔ جب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔